وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا لیسن نمبر 7 ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے فا، قوف، کاف، لام، میم، نون۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ اب اوپر دیکھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھیے گا۔ پہلے پیج پر اعوذ باللہ بھی لکھی ہوئی ہے اور بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، جیسے لفظوں کو ادا کیا ہے، اوپر دیکھ کر اس کو ادا کرتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کون سا ڈیجٹ ہے جی؟ فا۔ فا، میری طرف دیکھیں، فا۔ اب آخری پیج پر آ جائیں، اس کا ہم مخرج بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو ادا کرنے میں آسانی آئے۔ یہ دیکھیں جی 15 پر، 15 نمبر نظر آ گیا سب بھائیوں کو؟ جب ثنایا علیہ کے کنارے، ثنایا علیہ کون سے دو دانت ہیں جی؟ اوپر والے دو دانت ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا جی، یہ ثنایا علیہ ہیں، اوپر والے دو دانت۔ ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، فا، فا، فا۔ یہ دانتوں کا کنارہ کہاں لگ رہا ہے؟ ہونٹوں کے اندرونی والے حصے پر، جو تری والا حصہ ہے نا۔ با کو جب ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کا اندرونی تری والا حصہ آپس میں ملتا ہے، لیکن فا کی ادائیگی کے وقت ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کی تری والا حصہ جب آپس میں ٹچ ہوتا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ فے نہیں بولنا، فا بولنا ہے، فے نہیں بولنا۔ جب پڑھ لیا ہے تو اس میں ہم اپنے غلطی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ دوبارہ، فا، 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 فا۔ یہ کون سا قاف ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نہیں، نقطے والا تو ہے لیکن باریک ہے یا موٹا ہے؟ یہ موٹا قاف ہے جی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ زبان کی جڑ اور لحات کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی۔ کیسے؟ قوف، میرے ساتھ پڑھیں، قوف، قوف۔ اینڈ کے اندر اس کے کتنے ڈیجٹ ہیں؟ قاف، الف اور فا، 3 ڈیجٹ ہیں۔ اینڈ کے اندر اس کی فا کی بھی آواز آنی چاہیے۔ کیسے؟ قوف، قوف۔ سمپل سا فرق ہے کاف اور کاف۔ یہ کون سا قاف ہے؟ موٹا قاف، نیچے لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ کون سا کاف ہے جی؟ باریک کاف۔ آسان الفاظ کے اندر، مشکل نہیں ہم پڑھتے، آسان الفاظ کے اندر دونوں پڑھنے کے اندر ہم مسٹیک کرتے ہیں۔ کاف کی جگہ قوف کو ادا کر دیتے ہیں اور کاف کی جگہ پر قوف کی جگہ پر کاف پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور میننگ چینج ہونے کی وجہ سے ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، ترجمہ چینج ہونے کی وجہ سے وہ غلطی ہمارے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ قوف کو قوف کی ادائیگی پر ہی رکھنا ہے اور کاف کو کاف کی ادائیگی پر ہی رکھنا ہے۔ قوف، تھوڑا سا منہ کو گول کر کے اور موٹا قوف ادا ہو جائے گا، قوف، قوف۔ اب اگلا جو کاف ہے یہ والا باریک کاف، کیسے؟ کاف۔ اب اس میں منہ گول نہیں کرنا، آسانی سے، زیادہ منہ بگاڑنا بھی نہیں ہے۔ کاف، کاف، کاف۔ یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ لام، لام۔
اس کے کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہے نا. لام لام لام. آگے آ جائیں, یہ کون ہے جی؟ میم. یہ بیسک سکون سے ادا ہونے والے حرف ہیں, ہم ان کا چلیں وہ مخرج نہیں پڑھتے, اگر دیکھنا ہو تو آپ پیچھے سے دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹائم کی بچت کرتے ہوئے ان کی ادائیگی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. آگے آ گیا نون. نون دوبارہ پڑھتے ہیں, فا قوف کاف لام میم نون. اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایاکا یا ایاقو؟ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں, ایاکا یا ایاقو؟ ماشاءاللہ. یہی جب سمجھ ہمیں آ جائے گی نا کہ یہاں یہ کون سا کاف آ رہا ہے, اس کو اگر ہم مائنڈ کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری غلطیاں درست ہو جائیں گی. اچھا ایک اور, ایاکا یا ایاقو؟ ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, چلیں آج آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں. اہدنس نصی یا نصی؟ اہدنس یا نصی؟ کیا ہے, سین ہے یا سواد ہے؟ سواد کو کیسے پڑھنا ہے؟ تھوڑا سا منہ گول کر کے اس کو موٹا کرو, سواد. بیسک نکلنے کی دونوں کی جگہ ایک ہی ہے, لیکن سواد کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا منہ گول کر لینا ہے, اور سین کو ایسے ہی ادا کر دینا جیسے قاف اور کاف کو ادا کیا. ٹھیک ہے. آگے اہدنا الصراط الطل تائے طوئے. ماشاءاللہ. بس یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے مائنڈ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے یہ کنسیپٹ رکھ لیں گے کہ یہاں کاف آ رہا ہے یا قوف آ رہا ہے, اس کو میں نے کیسے ادا کرنا ہے, تو انشاءاللہ ہماری غلطیاں درست ہو جائیں گی. آگے آ جائیں اذان کا اینڈ والا جو حصہ ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سا ہا ہے جس کو سختی سے ادا کرنا ہے؟ ہا. لا الہ لا الہ یا ہا, لا الہ الا اللہ یا الا اللہ. کیوں؟ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں اور آپ نے پک کر لیا بات کو. یہی چیز آپ کو سمجھانا مقصود تھی, اور انشاءاللہ جیسے جیسے پریکٹس کرتے چلے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی. آگے ہے جی واش روم کے اندر داخل ہونے کی دعا. بیسک ہماری پتہ کیا غلطی ہوتی ہے, جو اکثر اوقات یہ چیزیں ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں, جنات وغیرہ, کہ ہم بسا اوقات اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے اور ایسی جگہ وہ واش روم کر دیتے ہیں جہاں ان کا جنات کا گھرانہ ہوتا ہے, اور وہ فوراً ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں. واش روم میں بھی جاتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے, ٹھیک طرح سے طہارت نہیں کرتے. تو اگر ہم یہ ٹھیک طرح سے طہارت کرتے ہیں اور ساتھ میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچاؤ کی تدابیر بیان کی ہے وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں, تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ چیزیں ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتی. تو جب بھی آپ نے جس جگہ پہ بھی سفر کے اندر ہے, جہاں بھی ہے, رات کے اندھیرے میں ہے, جس جگہ پر بھی آپ کو واش روم آتا ہے, آپ نے یہ دعا پڑھنی. میرے ساتھ پڑھیں گے اور آج ہی انشاءاللہ یاد کر کے جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک, اعوذ یا ذو, ذال یا زائے؟ ذال ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ ذال جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے, زا جو ہوتا ہے وہ سختی ہوتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث. اب ادھر پھر بریک لگاتے ہیں, خبوثی یا خبوثی؟ سا کو نرمی سے پڑھنا ہے سختی سے پڑھنا ہے؟ نرمی سے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. من الخبث والخبائث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
یہ کل میں نے دعا آپ سے سننی ہے انشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کن چیزوں سے جو کہ خبیث ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہی جنات اور شیطان. کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.